رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق یوم ہم بارزون 40واں سورہ 15ویں آیت۔ رفیع الدرجات جس کے درجے کو چاہے وہ بلند کر دے، ذو العرش عرش کا مالک وہی ہے۔ بہت آرام سے سننا، اس آیت مبارکہ کو حوالہ اس لیے دیا کہ ترجمہ جا کے دیکھ لینا۔ رفیع الدرجات درجوں کو بلند کرنے والا ہے، ذو العرش عرش کا مالک ہے، ٹھیک۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، جس بندے پہ چاہے، اس کی مرضی ہے، جس بندے پہ چاہے اپنی روح کو بھیج دے، اپنی روح کو اتار دے۔ لینذر یوم الطلاق یوم ہم بارزون، تاکہ وہ بندہ قیامت کا ڈرانے والا بن جائے۔ وہ قیامت جس دن لوگ اٹھیں گے، رفیع الدرجات درجوں کو بلند کرنے والا ہے۔ بھائی یہی تو دھوکہ ہوا تھا نا ابلیس کو، کہنے لگا میں بہتر ہوں، یہ بھول گیا کہ درجے تو اللہ بلند کرتا ہے۔ سنتے جاؤ آرام سے سننا، اس لیے کہ اب فکر کو ذرا سا آگے لے جانا ہے۔ ذو العرش عرش کا مالک وہی ہے۔ اچھا بھائی یہ عرش کیا ہے جس کا مالک ہے؟ عرش کائنات کی سب سے بلند ترین جگہ، اس سے بلند کوئی جگہ نہیں ہے، اور عرش سے وہ فرمان کو نافذ کرتا ہے۔ عرش اللہ کا آیت ہے نا، ذو العرش اس کا مالک وہ ہے، کسی اور کا عرش نہیں ہے۔ اور کہنے لگا ابراہیم و اسماعیل سے طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، دیکھو ابراہیم اسماعیل تم نے خانہ کعبہ تو بنا دیا، لیکن میرے گھر کو پاک رکھنا۔ تو زمین پر کعبہ اس کا گھر، آسمان میں عرش اس کا تخت۔ سبحان اللہ، نہیں بھائی سبحان اللہ ابھی کہاں۔ آج سے 7 سال پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا، اور میرا جی چاہتا ہے کہ وہ جملہ ریلیٹ کر کے پھر آگے بڑھ جاؤں۔ طاہرہ بیتی اللہ کا گھر ہے، میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اچھا اللہ کا گھر ہے، کیا رہتا ہے اس میں؟ اس میں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا ملا سے کہ بھائی تفصیل لکھنے والے سے کہ بھائی اس میں رہتا ہے؟ کہا بھائی رہتا تو نہیں ہے، اس میں رہتا تو نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا میں نے کہا کیا مستقبل میں کسی دن آ کے رہے گا بیتی میرا گھر؟ تو کہا کہ نہیں مستقبل میں بھی آ کے نہیں رہے گا۔ اچھا اب 2 باتیں طے ہو گئی۔ اچھا بھائی ماضی میں کسی دن آ کے سو گیا ہو اس میں؟ کہا کہ نہیں، نہ ماضی میں آیا، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں آئے گا، ٹھیک۔ اچھا تو میں گھبرا گیا، میں نے کہا کہ بھائی پھر اس کے اندر ہے کیا؟ کہنے لگا خالی ہے۔ یعنی عجیب بات ہے، تو خالی گھر کو سجدہ کیے جا رہے ہو؟ تو خالی گھر ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا، خالی تابوت آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ تو تم سے میں پہلے دن کہہ گیا ہوں کہ ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک۔ اچھا بھائی تو اب وہ اس کا گھر ہے جس کا نام ہے کعبہ، اور وہ اس کا عرش ہے جو کائنات کی سب سے بلند ترین جگہ ہے۔ تو اب اللہ کی 2 جگہیں ہو گئیں اس کائنات میں، ایک گھر اور ایک عرش۔ دیکھو بھائی اب کوئی ایسا نہیں ہے میرا سننے والا جس کی 2 جگہیں نہ ہوں، ایک گھر ایک دفتر، بھائی ہے یا نہیں؟ اچھا ابھی تم کھانا کہاں کھاتے ہو؟ گھر میں۔ پانی کہاں پیتے ہو؟ گھر میں۔ سوتے کہاں ہو؟ گھر میں۔ تمہارے بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ گھر میں، ٹھیک۔ اچھا دفتر میں سرکاری کام کرتے ہو؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دفتر میں بچے پیدا ہو جائیں اور سرکاری کام گھر میں جا کے کرو، بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ کہیں جا رہا ہوں اور بہت آرام سے تمہیں لے کے جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی اب سننا، بھائی آرام سے سنو، ذرا سا موڈ میرا ڈفرینٹ ہے نا اس وقت، تو اب ذرا سننا بھائی۔ میں ایک ذاکر، ٹھیک، میری بھی 2 جگہیں ہیں۔ میں اپنی مثال دے دوں تاکہ تم پر بات واضح ہو جائے۔ اللہ کی بھی 2 جگہیں ہیں، ایک سرکاری عرش، ایک ذاتی گھر۔ 2 جگہیں تو اس کی نہیں ہیں، اب میری بھی 2 جگہیں، ایک میرا گھر ہے، ایک میرا ممبر ہے۔ ممبر میری سرکاری جگہ ہے اور گھر میرا ذاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو کھاؤں گا اپنے گھر میں، پیوں گا اپنے گھر میں، ٹھیک ہے نا، سوؤں گا اپنے گھر میں، جاگوں گا اپنے گھر میں، میرے بچے پیدا ہوں گے میرے گھر میں، مجلس پڑھوں گا ممبر سے، یہ میری سرکاری جگہ ہے۔
اب یہ نہیں ہوگا کہ مسجد گھر میں پڑھوں بچہ ممبر پہ پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، الٹا نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے بات کو؟ اگر بات کو سمجھ گئے تو میری بات کو سمجھنا۔ اب جو آگے کہنے والا ہوں کہ سرکاری جگہ پہ سرکاری کام ہوگا، ذاتی جگہ پر ذاتی کام ہوگا۔ بھائی مالک تجھے کسی دن بیٹھنا ہے کہا نہیں، تجھے کبھی رہنا ہے کہا نہیں، تو یہ ذاتی گھر رکھ کے کیا فائدہ اور سرکاری جگہ رکھ کے کیا فائدہ؟ کہ میں جانتا ہوں جب مجھے سرکاری کام ہوگا کسی کو حج پہ بلاؤں گا، اور جب بچے کو پیدا کروانا ہوگا اپنے گھر میں پیدا کرواؤں گا۔ فرما رہے تھے کہ بچہ پیدا ہو تو کیا کرتا ہے؟ ہم تو ہر بچے کے فیور میں ہیں، کہ دنیا کا کوئی بھی بچہ ہو کسی بھی فرقے میں پیدا ہو رہا ہو، آتا ہے تو کھلے ہوئے ہاتھ سے آتا ہے، آتا ہے تو کھلے ہوئے ہاتھ سے آتا ہے، اور آتے ہی سجدہ کرتا ہے، اور روتا ہوا آتا ہے، ہنستا ہوا نہیں آتا۔ اچھا بھائی، تو اب آرام سے سنتے چلو۔ انہو، اب سمجھ میں آ گیا، گھر میں پیدا ہوا ہے، گھر میں وہ گیا ہے عرش پر، یہ پیدا ہوا ہے گھر میں۔ اب توحید سے نبوت تک آیا میں، اور نبوت سے امامت تک آیا۔ اب یہ جملہ میرا ذہن کے اندر محفوظ رکھنا، گھر میں پیدا ہوا، پاک گھر میں، اور کہہ چکا ہے اللہ کہ ابراہیم و اسماعیل اس گھر کو پاک رکھنا، کہہ چکا ہے نا، پاک تو رہے گا یہ گھر۔ اب چیلنج کر رہا ہوں خدا کی قسم، دیکھو بھائی، اب میری اس بات کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا۔ ایک ہی انسان ہے، اور وہ انسان اگر سمجھ میں آ گیا تو میری محنت آج کی سوارت ہے۔ دنیا میں ہر انسان دو نجاستوں کے درمیان ہے، مجھے معاف کر دینا، پیدا ہوئے تو غسل ولادت، مرے تو غسل میت، دونوں غسل واجب ہے نا بھائی۔ اگر نجس نہ آتا تو غسل ولادت کیوں ہوتا، اور اگر مرنے کے بعد نجس نہ ہوتا تو غسل میت کیوں ہوتا؟ تو ہم جتنے بھی ہیں نا، مجھے معاف کر دینا، دو نجاستوں کے درمیان ہیں، اور وہ اکیلا ہے جو دو طہارتوں کے درمیان ہے۔ پیدا ہوا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے۔ اب میں کیا کروں؟ یہ تو میری مجبوری ہے بھائی۔ یہ جتنے بچے دنیا میں پیدا ہوئے، مجھ سمیت جتنے انسان پیدا ہوئے، پیدا کرنے والی ماں نجس، مجھے معاف کر دینا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جس وقت پیدا کر رہی ہے، پیدا کرنے والی ماں نجس، پیدا ہونے والا بچہ نجس، وہ زمین جہاں پیدا ہوا وہ زمین نجس بعد میں پاک کی جاتی ہے۔ اب کسی جھوٹی روایت میں دکھلا دو کہ علی کے پیدا ہونے کے بعد کعبے کو پاک کیا گیا ہو۔